رات کا وقت تھا، شہر کی سڑکیں سنسان تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پرانے درختوں کی شاخیں ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ احسن اپنے در سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک عام سا کلرک تھا، دن بھر کاغذوں کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتا اور شام ڈھیلے تھکن کے ساتھ گھر لوٹتا، لیکن آج کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ احسن جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو ایک پرانا بینچ دیکھ کر رک گیا۔ اس بینچ پر ایک اجنبی بیٹھا تھا۔ اجنبی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں سکون اور ہاتھ میں پرانی سی ڈائری۔ احسن نے سوچا شاید یہ کوئی مسافر ہے یا کوئی پاگل، لیکن اجنبی کی مسکراہٹ میں ایسا سکون تھا جو احسن نے کبھی نہیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم، اجنبی نے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ احسن نے حیرت سے پوچھا۔ میں ایک مسافر ہوں، راستے میں تھوڑا آرام کرنے بیٹھ گیا ہوں، اجنبی نے ڈائری بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ احسن کے دل میں تجسس جاگا۔ اس نے پوچھا، آپ اتنے پرسکون کیوں لگ رہے ہیں؟ دنیا میں تو ہر کوئی پریشان ہے، اجنبی مسکرایا اور بولا، پریشانی انسان کے دل میں ہوتی ہے، حالات میں نہیں۔ اگر دل کو سکون دینا سیکھ لو تو حالات چاہے جیسی بھی ہو تم پرسکون رہو گے۔ یہ بات احسن کے دل پر لگی۔ وہ اکثر اپنے چھوٹے موٹے مسائل کو لے کر اتنا الجھ جاتا کہ خوش رہنا بھول جاتا۔ اجنبی نے ڈائری کھولی اور ایک صفحہ احسن کو دکھایا۔ اس پر لکھا تھا، شکر کرنا سیکھ لو، کیونکہ شکر ہی سکون کی جڑ ہے۔ احسن نے سوچا کہ وہ ہمیشہ شکایت کرتا رہتا ہے، کم تنخواہ، زیادہ کام، گھر کے مسائل، لیکن اس نے کبھی شکر نہیں کیا کہ اس کے پاس نوکری ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے اور صحت مند جسم ہے۔ اجنبی اٹھا اور جانے لگا۔ احسن نے جلدی سے پوچھا، کیا میں آپ سے دوبارہ مل سکوں گا؟ اجنبی نے مسکرا کر کہا، شاید، لیکن یاد رکھو اصل ملاقات انسان کا اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ جب تم اپنے دل کو پہچان لو گے تو تم ہر وقت مجھ سے ملتے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ احسن کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ ہوا کی ٹھنڈک پہلے جیسی ہی تھی، لیکن اس کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر دن شکر کے ساتھ گزارے گا۔ اگلی صبح جب وہ دفتر گیا تو اس کے چہرے پر پہلی بار وہی سکون تھا جو اس اجنبی کی مسکراہٹ میں تھا۔